مدینہ کی گلیوں میں حسین کی معصوم مسکراہٹ پھیلتی تھی۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے بھرا شہر، جہاں تم علماء اور اہل بیت کے درمیان بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے تھے۔ نرم سورج کی کرنیں تمہارے چہرے پر پڑتیں اور تمہاری آنکھوں میں ایمان کی چمک نظر آتی تھی۔ مگر جب یزید نے خلافت کو کھیل بنا دیا، شراب، موسیقی اور ظلم اس کی حکومت کا نشان بن گئے۔ جب اس نے بیعت مانگی تو حسین نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی میرے جیسا شخص اس جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا۔ اہل بیت، بچوں اور چند وفاداروں کے ساتھ حسین نے پہلے مکہ کی طرف سفر کیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کارواں صحرا کی ریت پر چلتا رہا، ہوا میں کپڑے لہراتے اور دل میں ایمان کی مضبوطی لیے۔ مکہ میں کعبہ کے سائے تلے حسین نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ دین کو تباہ کر رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں خوف اور عزم۔ کعبہ گواہ بنا کہ حق کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ پھر مکہ سے کوفہ کی طرف نکلے، کیونکہ وہاں سے خطوط آئے تھے کہ لوگ مدد کریں گے۔ صحرا کے راستے، تیز دھوپ، ریت کا طوفان، مگر حسین کا چہرہ پرعزم۔ کارواں چلتا رہا، کیونکہ یہ سفر حق کی حفاظت کا سفر تھا۔ 2 محرم، کربلا کے میدان میں خیمے لگے۔ حر کی فوج نے گھیر لیا، پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں کی پیاس، عورتوں کی فکر، مگر حسین کا حوصلہ بلند۔ خیموں میں دعائیں، صبر اور استقامت کا منظر۔ 10 محرم، عاشورہ کا دن، حسین نے تلوار اٹھائی، ایک ایک کر کے وفادار شہید ہوتے گئے۔ عباس پانی لینے گئے، مگر ہاتھ کٹ گئے۔ قاسم، علی اکبر، علی اصغر تک شہید ہوئے۔ حسین تنہا میدان میں ڈٹے رہے، تلوار چلتی رہی، مگر ظلم کی فوج بہت تھی۔ آخری لمحے حسین زخموں سے چور زمین پر گرے۔ غروب آفتاب کی سرخ کرنیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ آسمان رو رہا تھا، زمین خون میں ڈوبی تھی۔ اہل بیت روتے ہوئے ان کے پاس بیٹھے۔ حسین نے آخری سانس لی اور شہید ہو گئے، مگر ان کی شہادت نے ظلم کو ہمیشہ کے لیے للکار دیا۔ شام غریبہ، خیمے جلائے گئے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے۔ زینب اور امام زین العابدین کی قیادت میں کارواں کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، زنجیروں میں جکڑے، پیاسے، غمگین، مگر سر جھکائے بغیر۔ حسین کی شہادت ختم نہیں ہوئی، یہ تو آغاز تھی۔ آج بھی کربلا کا میدان گواہی دیتا ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا موت ہے اور حق کے لیے کھڑا ہونا زندگی۔ ہر سال محرم میں ہم روتے ہیں، مگر یہ رونے کا مطلب ہے کہ ہم حسین کے پیغام کو زندہ رکھیں گے۔ ہر زمین کربلا، ہر دن عاشورہ۔ حق کی حفاظت، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہی ہے عاشورہ کا پیغام۔ لبیک یا حسین۔